ورسول الله معلمنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اسلام کے معاشی نظام کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، آپ کو یہ علم ہے کہ اسلام میں حلال رزق کی بڑی ہی اہمیت ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت کو ایک آیت کریمہ میں اس طرح واضح فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، وہ پاک روزی کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید سے پہلے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک تو عمل کا اور دوسرے رزق حلال کا. لیکن اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو توحید اور عمل صالح سے پہلے اللہ تعالی نے رزق حلال کو رکھا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید اور عمل صالح آدمی کا اس وقت اللہ کے نزدیک درجہ اعتبار کو پہنچیں گے جب آدمی رزق حلال کھائے اور حلال اور حرام کی تمیز کرے. ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں توحید اور عمل صالح سے پہلے رزق حلال کا ذکر اس کے انتہائی اہم ہونے کی دلیل ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ تجارت ایک مومن بھی کرتا ہے، ایک ایمان والا بھی کرتا ہے، اور ایک وہ شخص بھی تجارت کرتا ہے جو ایمان والا نہیں ہوتا. یعنی ایک مسلم اور ایک غیر مسلم، ایک مومن اور ایک غیر مومن، دونوں تجارت کرتے ہیں. لیکن دونوں کی تجارت میں ایک واضح فرق یہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے: رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ لوگ ایسے ہیں، تذکرہ ایمان والوں کا ہے کہ یہ ایمان والے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تجارت اور لین دین اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور آخرت کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مومن جب تجارت کرتا ہے تو تجارت کرتے وقت وہ اسلام کے اصولوں کی پاسداری کرتا ہے اور کوئی ایسی حرکت تجارت اور لین دین کے اندر نہیں کرتا جس سے اسلام کے کسی اصول کے اوپر حرف آئے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مال جمع کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ آدمی جمع کرنے کے بعد اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. سورہ توبہ کی وہ آیت اس طرح ہے: والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ مومن مال جمع کرتا ہے، ایک غیر مومن بھی مال جمع کرتا ہے، مگر دونوں کے مال کے جمع کرنے میں ایک فرق یہ ہے کہ مومن مال جمع کرتا ہے مگر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن ایک غیر مومن مال جمع کرتا ہے مگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمائی:
کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو سرا اور ذرا یعنی خوشحالی اور تنگ حالی دونوں کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. فی السرائی والضرائی، خوشحالی میں اور تنگ دستی کے موقع پر وہ کسی بھی حال میں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے پس و پیش نہیں کرتے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور بھی بیان فرمایا، اور وہ اصول سورہ مائدہ میں ہے کہ جو تجارتی کمیٹیاں ہیں، صنعتی تنظیمیں ہیں، وہ مال کے فروخت کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بھلائی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر تم ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. تو یہاں تجارتی کمپنیاں، صنعتی تنظیموں کو یہ بتایا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر معیشت کا ایک اور اصول دیا. اس طرح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکن تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، مگر یا تو وہ تجارت کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال ہو اور آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے وہ مال حاصل کیا ہوا ہو تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور دیکھو اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بہت رحیم ہے. ناظرین کرام، سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول یہ دیا ہے کہ آدمی کو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے. باطل کا لفظ ہر اس لین دین کی خرابی کو شامل ہے جس سے بائع اور مشتری، بیچنے والے اور خریدنے والے میں سے کسی کا نقصان ہو. اور یہ بتایا گیا کہ آپس میں یہ لین دین رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے. بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں کی باہمی رضامندی سے یہ سودا طے ہونا چاہیے. اس آیت کریمہ سے مفسرین نے ایک اصول یہ نکالا ہے کہ بیچنے والے نے اپنا مال بیچا، خریدنے والے نے خرید لیا، اور ابھی مجلس بدلی نہیں ہے، اسی مجلس میں بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں موجود ہیں. اگر مشتری چاہے تو اس سودے کو فسخ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، بائع کو اس کی چیز لوٹا سکتا ہے اور اپنا پیسہ واپس لے سکتا ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں خیار مجلس کہتے ہیں. اسلام میں خیار مجلس کی اجازت دی گئی ہے. اور اگر باہمی رضامندی نہ ہو تو وہ سودا صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ اگر تم کسی آدمی سے کام لے رہے ہو، وہ شخص مزدور ہے، تو اس مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. ابن ماجہ کتاب الاحکام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح موجود ہے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسے کتاب الاحکام میں لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے. ناظرین کرام، یہاں یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ کسی آدمی سے کوئی کام کرا رہے ہیں تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اسے ادا کر دو. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا معاشی نظام، اس عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے. ناظرین کرام، سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول یہ دیا ہے
کہ آدمی کو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ باطل کا لفظ ہر اس لین دین کی خرابی کو شامل ہے جس سے بائع اور مشتری، بیچنے والے اور خریدنے والے میں سے کسی کا نقصان ہو۔ اور یہ بتایا گیا کہ آپس میں یہ لین دین رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں کی باہمی رضامندی سے یہ سودا طے ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے ایک اصول یہ نکالا ہے کہ بیچنے والے نے اپنا مال بیچا، خریدنے والے نے خرید لیا، اور ابھی مجلس بدلی نہیں ہے، اسی مجلس میں بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں موجود ہیں۔ اگر مشتری چاہے تو اس سودے کو فسخ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، بائع کو اس کی چیز لوٹا سکتا ہے اور اپنا پیسہ واپس لے سکتا ہے۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں خیار مجلس کہتے ہیں۔ اسلام میں خیار مجلس کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر باہمی رضامندی نہ ہو تو وہ سودا صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ اگر تم کسی آدمی سے کام لے رہے ہو، وہ شخص مزدور ہے، تو اس مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ ابن ماجہ کتاب الاحکام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح موجود ہے، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسے کتاب الاحکام میں لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ کسی آدمی سے کوئی کام کرا رہے ہیں تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اسے ادا کر دو۔ نیز اسلام نے اس بات کا بھی اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اگر تولو تو پورا تولو، یعنی وزن کو اور پیمانے کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ آج ناپ تول میں کمی بالکل عام ہے، جبکہ اسلام میں ناپ تول کی کمی کو حرام کہا گیا ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ اگر تم مال کماؤ تو اس مال کی وجہ سے تمہارے اندر تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھی اور فرعون کے دربار میں ایک خاص مقام رکھنے والے سرمایہ دار قارون سے یہ کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے دولت دے کر کے تجھے جو احسان کیا ہے تو بھی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس میں اللہ کے احسان کی کون سی بات ہوئی؟ یہ دولت جو میں نے کمائی ہے میں نے اپنے علم سے کمائی ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم تھا میں نے اپنے علم کی وجہ سے اس دولت کو کمایا ہے، اس میں اللہ کے احسان کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ 20ویں پارے سورہ قصص کے اندر ہے، جس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی شخص اگر دولت مند ہو اور اللہ اسے دولت سے نوازے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دولت کی وجہ سے قارون کی طرح تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ نیز اسلام نے مالداروں کو یہ تاکید کی کہ اگر کوئی ضرورت مند تمہارے سامنے دست سوال دراز کر دے تو سائل کو ڈانٹو نہیں۔ سورہ زحا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو ڈانٹو نہیں۔ مالدار کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی ضرورت مند تمہارے سامنے دست سوال دراز کر دے تو اس کے سوال کو حقارت سے مت ٹھکراؤ، اسے ڈانٹو نہیں،
اور غریبوں سے یہ کہا گیا کہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگ لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی کسی سے لپٹ کر نہ مانگو، تمہارے اندر خودداری ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو مالداروں کو اسلام نے سخاوت کی تعلیم دی، دوسری طرف غریبوں سے یہ کہا کہ وہ اپنی خودداری برقرار رکھیں، کسی سے لپٹ کر نہ مانگیں، اس لیے کہ لپٹ کر مانگنا یہ عفت اور خودداری کے منافی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تاکید فرمائی جو حج کے لیے بغیر توشے کے اور بغیر زاد سفر کے نکل پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور وہاں جب پہنچتے تھے تو لوگوں سے بھیک مانگ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ توشہ نہ رکھنا، پیسے لے کر نہ چلنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا، کہا کہ تم لوگ بغیر زاد سفر کے حج کے لیے نکل پڑتے ہو اور پھر وہاں جا کر کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہو، یہ تقوی نہیں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ لے کر کے چلو، اس لیے کہ سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ اور تم لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہو بغیر توشہ لیے ہوئے، تو یہ تو تقوی کے منافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن حکیم میں معیشت کے سارے آداب بتائے اور اس کی وضاحت اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی۔ ناظرین کرام، اگر قرآن اور حدیث پر غور کیا جائے، قرآن حکیم کے اوراق کو کھول کر کے دیکھا جائے اور احادیث کے ذخیروں پر گہری نظر ڈالی جائے، تو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہمیں معیشت کا پورا نظام دے دیا ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے جس کے اوپر قرآن و حدیث میں روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ آئیے چند وہ معاملات، چند وہ لین دین جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آئینے میں ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس روایت کو پیش کریں گے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، رواہ البخاری فی کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الزکوٰۃ کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پھلوں کے بیچنے سے منع کیا ہے جو ابھی پکنے کے لائق نہیں ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تجارت کا ایک اصول بتایا کہ کوئی آدمی اگر اپنا باغ کسی دوسرے کو دینا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ 1 سال کے لیے میں یہ باغ تجھے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تو 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دے، اور باغ کے درختوں کا حال یہ ہو کہ ان درختوں کے اوپر صرف پھول آئے ہوں، بور آئے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے خرید و فروخت کو، اس طریقے کے معاملے کو ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابھی پیڑوں پر صرف پھول آئے ہیں۔ اگر باغ والا اپنی مطلوبہ رقم لے لیتا ہے اور جس نے اس باغ کو لیا ہے باغ کے پھولوں کے اوپر پھل نہ آئے تو جانبین میں سے ایک کا اس میں نقصان ہے، لہذا اس لین دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور یہ فرمایا کہ جب تک درختوں کے اوپر پھل نہ لگ جائیں، پکنے کے قریب نہ ہو جائیں، تب تک تم صرف پھول آ جانے پر اس باغ کو بیچنے پر آمادگی ظاہر نہ کرو، یہ بیع اور اس طریقے کا لین دین حرام ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وبیع الغرر، رواہ مسلم فی کتاب البیوع۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور لین دین کو منع فرمایا ہے، ایک تو بیع حصات ہے اور دوسرے بیع غرر ہے۔ ناظرین کرام، یہ بیع غرر کیا ہے؟ آئیے پہلے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ غرر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، غرر کبیر، غرر صغیر
اور غرر حقیر، ایک بڑی غرر اور ایک چھوٹی غرر اور ایک اس سے زیادہ چھوٹی غرر ہوتی ہے. اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے واضح کروں. کسی آدمی نے کسی دکان سے 1 کلو بادام خریدا، یا اسی طریقے سے کسی شخص نے کسی دکان سے 1 کلو اخروٹ خریدا. جب وہ گھر لایا، اس نے اخروٹ توڑے تو اس میں پاؤ بھر اخروٹ ایسے تھے جن کے اندر گودا ہی نہیں تھا. ناظرین کرام، یہ بیع غرر کبیر ہے، اس کو غرر کبیر کہتے ہیں. اسی طریقے سے غرر کی ایک دوسری قسم جس کو ہم غرر صغیر کہتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کسی دکان سے 1 کلو اخروٹ خریدا، اور جب گھر لایا اس نے اخروٹ کو توڑا تو اس میں چند اخروٹ 10-5 اخروٹ خراب نکلے جن کے اندر مغز نہیں تھا، گودا نہیں تھا. تو اتنے کی اجازت ہے، جس کو ہم غرر صغیر کہتے ہیں. اور غرر حقیر کی مثال یہ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی بلڈنگ خریدی، اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے پلرز میں پتلے راڈ لگائے گئے ہیں یا موٹے لوہے کے راڈ لگائے گئے ہیں، اس کی بنیاد کتنی گہری ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے پلرز کو توڑنا پڑے گا، بنیاد کو کھودنا پڑے گا. تو چونکہ اس کے اندر ضرر ہے، آدمی اس طریقے سے بلڈنگ کا سودا کر سکتا ہے اور بلڈنگ خرید سکتا ہے. اس کو غرر حقیر کہتے ہیں. تو اگر کسی بھی سودے کے اندر غرر پایا جائے اور غرر کبیر ہو تو اسلام نے ایسے لین دین کو حرام قرار دیا ہے. ناظرین کرام، ایک بیع اور ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے، جس کو بیع حساد کہتے ہیں. بیع حساد کا مطلب ہوتا ہے، حسا مانے کنکری. بہت سارے سامان رکھے ہوئے ہیں، آدمی کسی سامان کے اوپر کنکری پھینک دے تو جس سامان کے اوپر کنکری پڑ جائے آدمی وہ سامان لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ آدمی کنکری کہیں پھینکنا چاہتا تھا، کنکری کہیں پہنچ گئی، اس میں ترازی نہیں پائی گئی. لینا کچھ چاہ رہا تھا اور کنکری کسی اور کے اوپر پڑ گئی جس کو وہ نہیں لینا چاہ رہا تھا، تو ترازی نہیں پائی گئی. تو بیع حساد بھی یہ اسلام میں ممنوع ہے. ناظرین کرام، اس موضوع کے اوپر سلسلہ کلام جاری ہے. اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله